آج کے بے شمار مسلمانوں کا پیغمبر کو ماننا اضافی عمل ہے، نہ کہ حقیقی عمل۔ لوئس بونیل، آپ اسپین کے مشہور فلم پروڈیوسر تھے۔ آپ کے حوالے سے وحید الدین خان صاحب نے اپنی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لوئی بونیل نے ابتدائی تعلیم مسیحی مدرسے میں حاصل کی، لیکن بعد میں آپ فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے۔ مشہور اخبار گارڈین نے آپ کے کچھ خیالات شائع کیے، جس کے مطابق آپ کی زبان سے ایک تاریخی جملہ ادا ہوا تھا، جو یہ ہے: آج کے بے شمار مسیحی حقیقی مسیحی نہیں بلکہ اضافی مسیحی ہیں۔ مذکورہ بیانیہ کے پس منظر میں اگر ہم امت مسلمہ کا دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے جائزہ لیں تو اسلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد ہے، جو مجھے یہاں اپنی گفتگو میں بہت متعلق لگتا ہے۔ اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عنقریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ خوشبختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم۔ جب دین اجنبی ہو جائے گا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ دین اجنبی ہو جائے اور پیغمبر اجنبی نہ رہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساری دنیا میں ہمیشہ سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 36 لاکھ مساجد ہیں۔ ان مساجد سے 36 کروڑ مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس گواہی کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی زیادہ عظمت کسی اور دوسرے نام کی پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ظلم دیکھیں، آج پیغمبر اسلام اور اسلام کے نام لینے والے تو دنیا میں بڑی تعداد میں نظر آئیں گے، لیکن ذرا دقت نظر سے ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو ان میں عظمت والے پیغمبر کے نام پر مسلمانوں کی زندگی میں شور تو بہت نظر آئے گا، لیکن عظمت والے پیغمبر کا اسوہ مسلمانوں کی زندگی میں شاید ہی کہیں حقیقی صورت میں نظر آئے۔ خیال رہے کہ میں یہاں اضافی صورت کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اکثریت کا حال اسلام کی حقیقی تعلیمات سے کم اضافی روایات سے زیادہ نظر آتا ہے، جو حقیقی اسلام سے اجنبیت بلکہ بہت دور محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جیسے ابتدا میں اجنبی تھا، آج دوبارہ اجنبی ہو گیا ہے، لیکن آج کی اجنبیت پہلی بار کی نسبت سے بہت مختلف ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد میں کمی نہیں بلکہ ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہے۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن اس موقع پر بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے دین سے شعوری طور پر بالکل بے خبر ہے۔ مسلمانوں کا عمومی تعلق مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ میں پیدا ہونے والے رسم و رواج کے زیر اثر نظر آتا ہے۔ ہر گروہ کی رسوم دوسرے سے مختلف بھی نظر آتی ہیں، جس پر مختلف گروہ مضبوطی سے قائم نظر آتے ہیں، لیکن ان تمام گروہوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے کہ سب کا اپنے رب کی کتاب اور اپنے پیغمبر کے اسوہ سے تعلق بہت کمزور اور اضافی ہے۔ خیال رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت غیر مذہبی معاشرے میں نہیں ہوئی تھی، مکہ مکرمہ میں ہوئی، جہاں ہر سال حج ہوتا تھا۔ آپ نے اس ماحول میں دعوت دین کا کام کا آغاز کیا تو آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کو عرب کے سب سے زیادہ باعزت مذہبی گروہ اہل یہود سے واسطہ پڑا۔ اہل یہود کا یہ گروہ مدینہ میں صرف اس لیے آ کر آباد ہوا تھا کہ انہیں یہاں ایک نبی کی بعثت کی قوی امید تھی۔ یہ منتظر رسول یہود اکثر بعثت نبوی کی نشانیوں کا ذکر اہل مدینہ کے سامنے بھی کرتے رہتے تھے۔ حادثہ دیکھیں، جب اس گروہ نے پیغمبر محمد کو اپنی بیان کردہ نشانیوں کے ساتھ اپنے درمیان پایا تو انہیں پہچاننے کے باوجود اس کے منکر ہو گئے، حالانکہ اہل مدینہ کی اکثریت کے لیے بعثت نبوی کے متعلق یہودی علماء کی باتیں پیغمبر اسلام کو پہچاننے میں مددگار ثابت ہو رہی تھیں۔ مدینہ کے یہود اپنے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے جس پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، اس کا تعلق ان کی نظر میں ان کی نسل سے بنتا تھا۔ اپنی نسل سے باہر ان کے لیے کسی پیغمبر کا تصور ممکن نہ تھا۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ وہ اپنے دین کو مسلمانوں کی تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تاریخی رسوم و رواج کو دین سمجھتے ہیں۔ رسوم و رواج انسانی معاشروں کی جان ہوتے ہیں، لیکن مذہبی رسوم و رواج صرف وہی جائز ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کی بنیادی نصوص سے ہو۔
اسلام کی بنیادی نصوص صرف قرآن مجید اور سنت ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں، یہ کم و بیش بالکل وہی ہے جو یہود مدینہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کا تعلق یہاں آباد یہود سے بھی بنا۔ اس موقع پر آپ نے ان کے ساتھ ایک مخلوط حکومت بنانے کے باوجود ان کی بہت سی مذہبی رسومات کو مسلمانوں کو اختیار نہ کرنے کی ہدایت کی، یہاں تک کہ بعض مذہبی رسومات کے مخالف کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ مثلاً اہل کتاب کے اہل علم مذہبی رہنما سفید داڑھیاں رکھتے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس کی مخالفت کرنے کو کہا کہ تم اسے زرد یا سرخ رنگ سے بھی رنگ لیا کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ اہل کتاب صرف پاجامے پہنتے ہیں، تہمد نہیں استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پاجامے بھی پہنو اور تہمد بھی باندھو اور یوں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ایک موقع پر آپ سے فرمایا گیا کہ اہل کتاب خفین بند جوتے پہنتے ہیں، چپل نہیں پہنتے۔ آپ نے فرمایا تم خفین اور چپل دونوں کا استعمال کرو، یوں اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ آج مسلمانوں کی نظر میں سفید داڑھی رکھنا، داڑھی کو لال رنگ سے رنگنا، پاجامے اور تہمد کا استعمال کرنا، جوتے یا چپل پہننا خالص مذہبی عمل نہیں رہے، لیکن آج اور بہت سے دوسرے اعمال مسلمانوں کے مذہبی مزاج کا حصہ بن گئے ہیں۔ مثال کے طور پر شکوہ، شکایت و احتجاج، علیحدگی پسندی وغیرہ وغیرہ۔ آج کی سمٹتی دنیا میں کچھ ایسا ہو جو مسلمانوں کو غلط لگے، اس کے خلاف شکوہ، شکایت، سڑکوں پر احتجاج مسلمانوں کا عمومی رویہ ہے۔ یہ سب کچھ مسلمان مذہبی جذبے سے سرشار ہو کر کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال پر مسلمانوں کو نصیحت کرنے والا شخص مسلمانوں کی نظر میں غیر پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شکوہ، شکایت، احتجاج، جلسہ و جلوس کے ذریعے کسی مسئلے کو اجاگر کرنے یا حل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج مسلمانوں کے پاس بس یہی کچھ ہے۔ یہ سب کچھ اضافی دین ہے، نہ کہ حقیقی دین۔ اگر آج اس شکوہ، شکایت، احتجاج کی صورتحال میں پیغمبر اسلام ہمارے درمیان واپس تشریف لے آئیں تو آپ یقیناً دعوت کا وہی طریقہ اختیار کریں گے جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اختیار کیا تھا، جو صبر و اعراض و اہل مکہ سے کیا بلکہ ساری انسانیت سے خیر خواہی پر مبنی تھا، انہیں درست راستے پہ چلنے کی دعوت دینے پر مبنی تھا۔ آپ کی دعوت اپنے مدعوین کو جہنم سے بچا کر جنت کی جانب کھینچنے والی دعوت تھی۔ سوچیں کہ آج مسلمانوں کا عمومی مزاج اس طریقے کو لبیک کہنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ میرے علم کے مطابق شاید نہیں۔ خیر، اس اعتبار سے اگر لوئس بونیل کے قول کو یہاں اس طرح بیان کیا جائے کہ آج کے مسلمان بھی اضافی مسلمان ہیں، نہ کہ حقیقی مسلمان، تو شاید یہ بات مسلمانوں کے لحاظ سے بھی غلط نہ ہو۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔